بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی ان کہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خطبہ حج میں امام کعبہ نے فرمایا کہ جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی، مومنوں کو تکلیف پہنچانے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، فحش کاموں سے اجتناب کرو، شراب اور جوا شیطانی عمل ہے۔ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ نے کبھی سوچا کہ امام کعبہ کے اس خطبے کی روشنی میں آپ اور پاکستان کے حکمرانوں اور طبقہ اشرافیہ کا کیا حشر ہو؟ وزیر اعظم شہباز شریف آپ کہتے ہیں کہ مشکل معاشی سفر حکومت اور اشرافیہ سے قربانی مانگتا ہے، تو وہ قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اگر وہ 6 ماہ تک اپنی ساری مراعات واپس کر دیں تو پاکستان کے قرضے اتر جائیں۔ اس لیے کہ صاحبان طبقہ اشرافیہ پاکستان میں اپنی مراعات پر 17.4 ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ 6 ماہ تک اگر وہ اپنی مراعات حاصل نہیں کریں گے تو تقریباً 7 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ لیکن ہمارے طبقہ اشرافیہ کو تو مفت خوری کا خون لگ گیا ہے، فحش کاموں میں یہ ملوث ہیں، شراب اور جوا ان کا کھیل ہے۔ اسٹاک ایکسچینج تو ایک شیطانی عمل ہے، جوا ہی تو ہے۔ دوسری طرف انسانیت سے گرتے ہوئے ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہے، 35 سے 45 اور 50% تک ٹیکس وصول کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو کہ ٹیکس نہیں بلکہ ڈاکہ زنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حکومت کفر پر قائم رہ سکتی ہے، ظلم پر نہیں۔ پہلے مرحلے پر پاکستان کو مضبوط بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذلیل کیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا گیا۔ اب باری ہے پاکستان کے عوام سے انتقام لینے کی۔ وزیر خزانہ اورنگزیب رمدے یوں ہی بڑی تنخواہیں چھوڑ کر پاکستان نہیں آئے ہیں، ان کو کسی اور ایجنڈے پر پاکستان بھیجا گیا ہے۔ کاش وہ ایسا نہ کرتے، وہیں رہتے، لیکن ذلت انہیں پاکستان کھینچ کر لائی ہے۔ جس ایجنڈے کو وہ لے کر آئے ہیں وہ پاکستان کے عوام کو غریب سے غریب تر بنانا ہے اور پاکستان کی اس ایٹمی صلاحیت کو چھیننا ہے۔ باہر کہیں یہ طے ہو چکا ہے اور یہ اسی ایجنڈے پر پاکستان آئے ہیں، اور کسی نہ کسی دن یہ کہہ دیں گے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو بھی ہم گروی رکھ رہے ہیں، جیسے پاکستان کے ایئرپورٹس اور دیگر ادارے انہوں نے گروی رکھے ہیں۔ جن جن لوگوں کا حشر ہوگا ان کا ہم ذکر کرتے چلیں۔ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی، دوسری طرف اشرافیہ کا ایک ترجمان FBR کا چیئرمین امجد زبیر ٹیوانہ کہتا ہے کہ دال، آٹا، چاول، چینی اور مسالوں کے پیک ہونے کی صورت میں 18% GST لگے گا، نان فائلر کی سم بند، پاسپورٹ بند اور 45% ٹیکس بجلی گیس کنیکشن منقطع کرنے کی دھمکی اس کمینہ فطرت شخص نے دی ہے۔ میں اسے کمینہ فطرت اور بد فطرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین نے جو ضمانت ایک شخص کو دی ہے، یہ وہ تمام ضمانتیں ان سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ غیر آئینی اور غیر اخلاقی بات ہے۔ یہ طے شدہ عالمی سازش ہے، بالکل اس لیے کہ دوسری طرف IMF کہتا ہے کہ متفقہ ٹیکس اقدامات چھوڑ دیے تو 200 ارب روپے کا مالیاتی خلا کیسے پر ہوگا؟ چیئرمین FBR خود کہتا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ 375 ارب روپے ٹیکس دے رہا ہے، درآمد کنندگان 90 سے 100 ارب روپے اور ریٹیلر صرف 5 ارب روپے ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے FBR کے مشورے سے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آج بجلی کا بل آیا ہے جس میں صرف ایک گھر سے 5,000 روپے کے قریب ٹیکس وصول کیا گیا ہے، اور بل 20 سے 22 23 25 50 اور بعض لوگوں کے 1 لاکھ روپے تک ہیں۔ اسی حساب سے ان میں ٹیکس ہیں۔ دیگر گھروں میں بل میں کتنا ٹیکس ہے نہیں معلوم، وہ کہاں جاتا ہے، یہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ کراچی الیکٹرک کے تقریباً 34 لاکھ صارفین ہیں، ہر ایک بل پر اوسطاً 5,000 روپے ٹیکس وصول ہوتا ہے، یعنی ایک ماہ میں 17 ارب روپے۔ چیئرمین FBR اس ٹیکس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جناب وزیر اعظم صاحب، مہنگی بجلی نے عوام کا جینا حرام کر دیا، اور یہ آپ کے لیے ہی خطرہ ہے، آپ کی پارٹی کی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ لوگوں کی گالیاں آپ کے لیے ہیں۔ اگر لوگوں کے دل جیتنے ہیں تو صرف پیٹرول کی قیمت کم نہیں کیجیے، بلکہ بجلی کے نرخوں میں بھی کمی کیجیے۔
اور سلیب ریٹ کا کافرانہ نظام ختم کریں اور چیئرمین ایف بی آر کی فرونیت پر قابو پائیں۔ یہ شخص فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں کہ کس پر کتنا ٹیکس لگے گا اور کس کی شہریت ختم کی جائے، کس کا فون چھین لیا جائے، کس کے گھر کے بجلی کا بل بند کر دیا جائے، کس کی گیس کٹوا دی جائے، بلکہ پارلیمنٹ نے جو ٹیکس طے کیے ہیں ان کو وصول کرنے کا یہ ذمہ دار ہے، جس کے اندر اس نے کوتاہی برتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ریٹیلرز ٹیکس نہیں دیتے ہوں گے، تو غلطی کس کی ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ ہر شے پر جی ایس ٹی کی رقم درج ہوتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ کیوں نہیں وصول کی جاتی؟ اگر حساب لگائیں تو کھربوں روپے بنتے ہیں، وہ قومی خزانے میں کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر پہنچتے ہیں تو ان کا حساب کیوں نہیں دیا جاتا؟ موبائل فون کے پری پیڈ کارڈز پر 28% ٹیکس وصول ہوتا ہے، لیکن 18 کروڑ صارفین جو ہر ماہ اربوں روپے کے کارڈ خریدتے ہیں تو ان سے وصول ہونے والا ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ اس کا حساب کیوں نہیں دیا جاتا؟ پیٹرول کے ہر لیٹر پر تقریباً 100 روپے کا ٹیکس ہے۔ پاکستان میں روزانہ 5 کروڑ 60 لاکھ لیٹر پیٹرول استعمال ہوتا ہے، یعنی قوم روزانہ 5 ارب 60 کروڑ روپے صرف پیٹرول کی مد میں ٹیکس دیتی ہے۔ یہ رقم کہاں جاتی ہے؟ نان فائلر کی تشریح ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک غریب آدمی ٹیکس ریٹرن خود نہیں داخل کرتا، اس پر نان فائلر ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس کے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے جو کم از کم فیس 10,000 روپے لیتا ہے۔ ٹیکس ریٹرن کا فارم امریکی اور برطانوی زبان میں ہوتا ہے، جو عام تاجر کی سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ خود اس کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ بھر سکتا ہے۔ لہذا ایف بی آر جو کہ ایک ناکام ادارہ ہے بلکہ پاکستان کی معاشی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ ادارہ گزشتہ کئی برسوں سے موبائل فون کمپنیوں سے، پیٹرولیم کمپنیوں سے، کے الیکٹرک سے اور دیگر ڈسکوز سے اور پیکٹ میں اشیاء فروخت کرنے والی صنعتوں سے سیلز ٹیکس کی مد میں واجب الادا رقم وصول کرنے میں ناکام ہے۔ اگر وصول کی ہے تو کتنی وصول کی ہے اس کا حساب دے، اور اس لیے ناکام ہے کہ اس کے افسران ان اداروں سے رشوت وصول کرتے ہیں، یا تو وہ ان سے رشوت وصول کر لیں یا ٹیکس۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا بھی کیا ان سے مکمکا ہے جو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ایف بی آر کے چیئرمین اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے اثاثوں کو قوم کے سامنے ظاہر کیا جائے اور بتایا جائے کہ انہوں نے یہ کیسے حاصل کی، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، اور ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان کی مراعات کتنی ہے، یہ سب کچھ قوم کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، یہ نان فائلر کا ڈرامہ بند کریں۔ ہم بجلی کے بل دیں تو ٹیکس دیں، گیس کا بل دیں تو ٹیکس دیں، ٹیلی فون کا استعمال کریں تو ٹیکس دیں، موبائل فون کا استعمال کریں تو نہ صرف پری پیڈ بلکہ پوسٹ پیڈ پر بھی ٹیکس دیں، بلکہ ہر کال پر ٹیکس دیں۔ پیٹرول خریدیں تو ٹیکس دیں، بازار سے کوئی شے پیکٹ کی صورت میں خریدیں تو ٹیکس دیں۔ پھر بھی عوام پر یہ الزام ہے کہ وہ ٹیکس نادہندہ ہیں۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز پر جائیں تو خریداری پر 1 روپیہ ایف بی آر کو ٹیکس ملتا ہے، اس کے باوجود فائلر اور نان فائلر کی گردان کی جا رہی ہے۔ یہ تو ایف بی آر کی کمزوری ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ 90% تک حاصل کر رہا ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکس حاصل کرنے میں 10% ہے اس کی کارکردگی۔ تو نااہلی کس کی ہے، عوام کی یا ایف بی آر کی؟ عوام تو ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن ایف بی آر وہ ٹیکس وصول کرنے میں ناکام ہے۔ ایف بی آر میں نہ جانے کون سے جاہل بیٹھے ہیں کہ ایک عام شخص جس کی آمدنی قابل ٹیکس نہیں ہے لیکن وہ بجلی، گیس، پیٹرول اور روزمرہ کی اشیاء کی خریداری پر ٹیکس دے رہا ہے، اور ایف بی آر کے شیطانی گورکھ دندے میں الجھ کر ہر سال ٹیکس ریٹرن بھی تو فائل کرے۔ ایف بی آر یہ سراغ لگائے کہ کن لوگوں کی آمدنی قابل ٹیکس ہے اور انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا۔ یہ کام نہیں کر سکتا وہ، ان سے وصول کرے، نہ کہ ایک غریب شخص جس نے کبھی مشکل کے وقت میں ایک پلاٹ جمع کر کے رکھا ہوا تھا اور اپنی بیٹی کی شادی کے وقت وہ اسے بیچتا ہے، تو نان فائلر ہونے کے جرم میں ایف بی آر جو ہے آمدنی کا، اس کی فروخت کا 45% جو ہے وہ ٹیکس کی صورت میں وصول کر لینا چاہتا ہے۔ یہ ٹیکس نہیں بلکہ ڈاکہ زنی ہے۔ ہر شخص کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور اس پر بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے، اسی بنیاد پر کہ شناختی کارڈ ہوگا تو بینک اکاؤنٹ کھلے گا، اور اس کا ہی شناختی کارڈ اس کا ٹیکس نمبر ہے۔ تو فائلر نان فائلر کی کیا گردان ہے؟ ایف بی آر کے اہلکار محنت نہیں کرتے؟ ذرا یہ تو بتائیے کہ ایف بی آر میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مطلوبہ قابلیت اور تعلیم ہے جو ٹیکس کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے، یا نااہل افراد کو وہاں بھرتی کر لیا گیا ہے؟
کیونکہ چیئرمین ایف بی آر کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹیوانا خاندان کے کوئی فرد ہیں جو سیاسی طور پر ان کو بھرتی کیا گیا ہے. ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ یہ چیئرمین ایف بی آر بن سکیں. جناب وزیر اعظم صاحب، لوگ قیامت کے دن آپ کا گریبان تو پکڑیں گے ہی، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ قیامت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وہ ظالموں کو اپنی گرفت میں فوراً لے آتا ہے. بے شک اللہ کی گرفت بہت سخت ہے، اور پاکستان کے عوام کہتے ہیں وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے، ہمارا نہیں؟ جناب وزیر اعظم صاحب، اگر آپ اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کو عوام کا تو خوف نہیں ہے، شاید اللہ کا ہی کوئی خوف ہو. آپ بجلی کے بل کو انسانیت کی سطح پر لے آئیں. ایوان صدر سے لے کر ان تمام افسران تک جن کے بل معاف ہیں، وہ خود اپنی تنخواہ سے اپنے گھروں کے بجلی کے، گیس کے بل بمائے ٹیکس اپنے مکانوں کا کرایہ ادا کریں، کیونکہ ایک عام آدمی بھی ایسا ہی کرتا ہے. اراکین پارلیمنٹ بھی یہی کریں، اور ججوں کی تنخواہیں بھی انسانی سطح پر لائیں. ان کو بھی پابند کریں کہ وہ اپنے گھروں کے بجلی کے بل اور ٹیلی فون کے بل، گیس کے بل بمائے ٹیکس خود ادا کریں، اپنے مکانوں کا کرایہ خود ادا کریں، کیونکہ ایک عام پاکستانی شہری بھی ایسا ہی کرتا ہے. لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ آپ کو صرف IMF کا خوف ہے، اللہ کا اور عوام کا خوف نہیں ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ نے تو نہیں بتایا، لیکن اقوام متحدہ نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ ہر سال 17.4 ارب ڈالر اپنی مراعات پر اور تعیشات پر خرچ کرتی ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، چند لاکھ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کے مسائل حل کر دیے؟ ہرگز نہیں. یہ سرکاری ملازمین تو سب سے زیادہ نااہل لوگ ہیں. ان کی تنخواہوں میں ہر سال کمی ہونی چاہیے، اس کے بجائے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ان کی کارکردگی صفر ہوتی ہے. میں ایک محکمے کی مثال دیتا ہوں، پاسپورٹ کے محکمے کی. پاسپورٹ فیس وصول کی جاتی ہے، لیکن پاسپورٹ وقت پر نہیں ملتا. سوال کیا جائے تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کاغذ نہیں ہے. اگر کاغذ نہیں ہے تو فیس کیوں لی تھی؟ یہ محکمے کے افسران کی بدماشی ہے. لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور رشوت وصول کرتے ہیں اور پاسپورٹ جاری کرتے ہیں. یقیناً اس رشوت میں وزیر داخلہ کا بھی حصہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، جو لوگ عام پاکستانیوں کا سکون برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ سکون برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سکون بھی چھین لے گا. آج نہیں تو کل انہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. چاہے وہ FBR ہو، چاہے وہ نیپرا ہو، چاہے وہ اوگرا ہو، جو تاجروں کے مفادات، سرمایہ کاروں کے مفادات کا اور ان لوگوں کے مفادات کا جن کو مقدس گائے کہا جاتا ہے تحفظ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے آسرا و بے مددگار چھوڑ دے گا. وہ کسی سے مدد مانگنا بھی چاہیں گے تو کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. لیکن پاکستان کے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حالت کے بدلنے کی کوششیں خود کریں. سورہ رات کی 11ویں آیت ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. تو اے پاکستانی قوم، آپ بھی اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. ان لیڈروں کا انتظار نہ کریں جو آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے تھے ہم عافیہ صدیقی کو چھڑا لائیں گے. آج کتنے برس ہو گئے، اب کوئی لیڈر عافیہ صدیقی کا نام بھی نہیں لیتا. ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، اپنے اپنے منصوبے ہیں، اپنی اپنی ترجیحات ہیں اور اپنے اپنے مقاصد اور اپنی اپنی منزلیں ہیں. ان کی منزل وہ نہیں جو پاکستانی عوام کی منزل ہے. اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود اٹھنا ہوگا اور اپنے لیے اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ اگر کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ خیر خواہی ہو، عوام کی خیر خواہی ہو، تو یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوگا. آپ کو مثال بننا ہوگا. آپ تو شدید گرمی میں بغیر بجلی کے کام کرنے کا مظاہرہ کر چکے ہیں. ارے چلیے، ہم کس بات کا رونا روئیں؟ امن و امان کا رونا روئیں. وزارت داخلہ کا 9 ارب 87 کروڑ روپے کا بجٹ کیا صرف وزراء کی حفاظت کے لیے ہے؟ عوام کی حفاظت کب ہوگی؟ کراچی میں رینجرز تعینات ہیں اور اسٹریٹ کرائم بھی عروج پر ہیں. بلوچستان محفوظ نہیں، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان محفوظ نہیں اور کشمیر محفوظ نہیں. ہاں، کشمیر سے یاد آیا کہ کشمیر والوں نے تو احتجاج کر کے، مظاہرہ کر کے اپنے بجلی کے بلوں میں کمی کرا لی اور آٹے کی قیمت میں بھی کمی کرا لی. پاکستان کے لوگ ایسا کب کریں گے؟ کیا وزیر اعظم صاحب آپ اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی اسی طرح سڑکوں پر آئیں اور راستے بند کر دیں؟
قوم اپنے ٹیکسوں کی رقم کا حساب مانگتی ہے جو FBR نے ان سے چوری چھپے وصول کیے ہیں۔ اگر آپ نے اس بجٹ میں ناروے کے شہری اورنگزیب کی تجاویز پر عمل کیا تو پاکستان برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اورنگزیب کا دوسرا مطالبہ ہوگا کہ ہم پاکستان کا ایٹمی پروگرام گروی رکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ کا کیا حشر ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے، کیونکہ بجلی کے جو جھٹکے آج کل عوام کو لگ رہے ہیں وہ پھر آپ کو لگیں گے، اور آپ کا اقتدار ایک ہی جھٹکے کی مار ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔